تو بہرحال فرمائے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے. یہ نہیں مان رہے نا، ساری دلیلیں دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ میں گواہ ہے. یعنی گواہ اس بات پر ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات پہنچا دی ہے، ان کو معجزات بھی دکھا دیے، اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. تو اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے. تو تم ابھی کوئی انسانوں سے اپنے آپ کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، انسانوں کو جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن حقیقت حال کو چھپا نہیں سکتے، حقیقت حال کو چھپا نہیں سکتے. یہی اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے جب آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کرامت عطا فرماتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ نبی اپنے معجزے کے ساتھ چیلنج کر سکتا ہے اور ولی اپنی کرامت کے ساتھ چیلنج نہیں کر سکتا. کرامت ولی کے ارادے کے بغیر ظاہر ہوتی ہے، اللہ اس کو عزت دینے کے لیے وہ عطا کرتا ہے. مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پولیس آفیسر گرفتار کرنے کے لیے آیا، تو میں چل نہیں سکتا تھا، ویل چیئر پہ ہوتے تھے، تو اٹھا کے میرے کو گاڑی میں پھینکا اور تھانے لے گیا اور بڑی باتیں کرنے کا، میں مسلمان ہوں، تم کوئی نئے مسلمان آ گئے ہو، تم ایسی باتیں کرتے ہو، فساد کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. آپ نے فرمایا تھا تو مسلمان ہے تو قل ہو اللہ سنا دے. اس نے کہا وہ تو میرے کو یاد ہے. آپ نے کہا تجھے یاد ہے تو سنا دے تم، ورنہ مجھ سے سن لے، میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے. اب وہ قل ہو اللہ پڑھنے لگا، اس کے زبان پہ جاری نہیں ہوئی. اب اندازہ کر لیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اور سچی جو باتیں دین کی، نبی کی محبت کی باتیں، دین کی ختم نبوت کی باتیں کرنے والے، ناموس رسالت کی باتیں کرنے والے بزرگ سے جب اس نے بدتمیزی کی تو اللہ نے اس کے زبان پہ اپنے کلام کو جاری نہیں ہونے دیا. تو بہرحال وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی راہ پر ہے. ٹھیک ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اب اس کے سوا کوئی اس کا حمایت نہیں پاؤ گے، کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. ابھی دیکھ لیجئے کہ جس کی حمایت اللہ کرے اسی کو کامیابی ہوتی ہے. اب ہمارے سامنے دیکھ لیں، اب دنیا کی سپر پاور ہے، سپر پاور نہیں، سپر پاورز، ایک نہیں دو نہیں، بہت ساری پاورز، جس کے فوجی ساز و سامان کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی 14 لاکھ سے زائد فوج ہے اور 8 لاکھ اس کے ریزرو ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس ہے. ایٹم بم بنا لیے، کتنے ایٹم بم ہے، کتنے راکٹ ہے، کتنے ہزار اس کے بعد جنگی جہاز ہے، کتنے ڈرون ہے، فلانے ہیں، ڈھمکے ہیں، یہ ہے وہ. اس کا ایک فوجی جب نکلتا ہے تو اس کے جسم پہ جو کٹ ہوتی ہے فوجی کی تو وہ 40-45 ہزار ڈالر کی ہوتی ہے. 40-45 ہزار ڈالر پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 ڈالر کا مطلب 1.5 لاکھ ہوتا ہے. 1000 ڈالر کا مطلب 1.5 لاکھ. آج کل 1,60,000 روپے ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیجیے جس پر 40,000 ڈالر کے کپڑے پہنے ہوئے جس نے فوجی نے، تو کتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کتنے مہنگے؟ تقریباً 70 لاکھ کے قریب کے کپڑے وہ پہنتا ان کا فوجی. افغانستان میں جو گئے ہوئے تھے فوجی، تو ایک فوجی نے 70 لاکھ روپے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بلٹ پروف، ہر طرح سے پروف، اور پتہ نہیں کیا کیا پروف. ٹھیک ہے نا. اور وہ طالبان جو ننگے پیر رہتے تھے اور ان کے پاس ایمان کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا، 20 سال ان سے لڑتے رہے وہ طالبان، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دنیا کے چپے چپے کی خبر ہے، تمہارے پاس کیا ہو رہا تمہیں نہیں پتا، لیکن ہمارے کو پتا، ہمارا سیٹلائٹ ہمارے کو بتا دیتا ہے. اچھا تمہارا سیٹلائٹ افغانستان میں اندھا ہو گیا ہے،
وہ طالبان جن کے پاس کوئی رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پہننے کے لیے کام سے کپڑے، سادہ سے کپڑے جو مسلمانوں کے کپڑے ہوتے ہیں، پگڑے اپنے سر پہ باندھی ہوئی ان کے پاس، نہ تمہارے پاس جدید ٹیکنالوجی کی نالج ہے، نہ وہ تمہارے آکسفورڈ میں پڑھے ہیں، نہ تمہارے کسی اور یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، نہ کہیں اور پڑھے، انہوں نے قرآن پڑھا، مدرسے کی تعلیم حاصل کی، آج تمہاری سپر پاور جو دم دبا کے بھاگ گئی اس کے سامنے۔ اور ایک نہیں 45 ملکوں کی فوجیں تھی، نیٹو جس کو کہتے ہیں نا، کیا نیٹو، 20 سال تک یہ مجاہدین لڑتے رہے ان سے، پھر دم دبا کے بھاگنا پڑا ان کو۔ تو اب جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو پھر اس کا کون ساتھی ہوگا، اور جس کا اللہ تعالیٰ ساتھ دے تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ فرماتا ہے کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن کو جمع کریں گے ان کے چہروں کے بل، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن انہی لوگوں کو جو اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آتے، اسلام کو نہیں مانتے، تو آج تو بڑی ٹھاٹ باٹ سے چلتے ہیں، کل قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل جو ہے نا چلتے ہوئے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور نے فرمایا جس نے ان کو پاؤں پہ بل چلایا ہے وہ چہروں کے بل بھی چلا دے گا۔ اور بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے پیٹ کے بل بھی کوئی چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اگر ہم سانپ کو نہیں دیکھتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سانپ نے بتایا کہ پیٹ کے بل بھی چلتا ہے بندہ، تو اس کو دیکھ کے سمجھ میں آ گیا۔ تو آج سمجھ میں نہیں آ رہا چہرے کے بل کس طرح چلیں گے، لیکن قیامت کے جب ان کافروں کے منظر نظر آئیں گے سب کو پتہ چل جائے گا اس طرح چلتے ہیں چہروں کے بل۔ ان کو گنگا کر دیا جائے گا، بہرا کر دیا جائے گا، ہے اندھا کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ چلا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب کبھی بجھنے پہ آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ وہ آگ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی ان کے اوپر سے، کہ دنیا کی زندگی میں ان کو موقع دیا گیا تھا، مان جاؤ اب بھی تمہیں موقع ہے۔ یہ تو ہمارے مجاہدین جو ننگے پیر ہیں، جن کے پاس کوئی خاص اسلحہ نہیں ہے، انہوں نے تمہاری طاقت اور فوجوں کو ہرا دیا ہے، اور تم دم دبا کے بھاگے ہو، ذلیل رسوا ہو کے بھاگے ہو۔ اب بھی تھوڑا سا غور کر لو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو پھر یہ منظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے، اسلام قبول نہیں کر رہے، تو اس لیے پھر ایسا ہی ہوگا کہ جہنم کی آگ جب ٹھنڈی ہونے لگے گی اللہ اور بھڑکا دے گا، اور ہمیشہ اس میں بھڑکتے رہیں گے، جلتے رہیں گے۔